الصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والقلم اسمه مرفوع مشهور منفوش باللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر ونظر باللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى صدر القرآن الهدى في الورى مصباح السلم جميل الشيوخ والله عاصمه وجبريل خادمه والقرآن ملكه وسدرة منتهى مقامه محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا روح الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون يا أيها المشتاقون بنور جماله ولمن هدى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن المسلم وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور سلام کی تشریف اللہ تعالیٰ سے الزام دعا کہ اللہ تعالیٰ بیان دوستو یہ کلام آپ کے سامنے سے پہلے بشار حاصل کی ہمارا جان کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل کی قسمت میں مٹنا ہے باطل آخر باطل اس میں مٹنا ملتا ہے چاہے وہ ایک وقت تک عروج دکھاتا ہے ہمارے علماء کرام علماء شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا علماء ہوتے ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں فرمایا انبیاء لوگ درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں اور بڑے بڑے مسئلے پیش آئے دنیا علم میں دنیا اسلام میں بڑے بڑے ذکر تھے ان کا سر قلم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مجدد اور بڑے بڑے مجاہد پیدا کر بڑے بڑے بت شکن آئے بڑے بڑے
فتنے توڑنے والے آئے، لیکن جب بھی بڑے مسائل آئے کہ جو مسائل کتابوں سے بالا تھا، عالم کی نظر ہوتی ہے کتابوں تک، عالم کی نظر ہوتی ہے قرآن تک، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی نظر ہوتی ہے صاحب قرآن۔ ادھر ہم تو دیکھتے ہیں تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ سمجھتے ہیں، قرآن کی تفسیروں اور یہ جو ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی جب پڑھتا ہے تو وہ پڑھتا قرآن ہے اور وہ روح مصطفیٰ کی کتاب کو پڑھتا ہے۔ وہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی طرح سلام، کہ ادھر عاشق دیکھتے تھے روح مصطفیٰ، روح مصطفیٰ میں قرآن کی تجلیاں نظر آتی ہیں، اور ادھر عاشق دیکھتے ہیں قرآن کے حرف، ادھر قرآن کے حرف میں روح مصطفیٰ ہے۔ تو جب بھی بڑے بڑے مسئلے پیش آئے، جب عالموں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ یہ مسئلے ہم سے طے بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی حلیم آ گیا، فرمایا اتقوا فراست المؤمن فرمایا مومن کی فراست، مومن کی نظر، مومن کی نظر میں جو رب نے قوتیں رکھی ہیں، فرمایا اس سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہی حدیث ایک شخص نے لی اور چل پڑا اور غیر حق کا بیان کی تحقیق کرنے کی کتنے سچے ہیں اس بات میں، بڑے بڑے عالموں کے پاس گیا، اس نے کیا کیا، اپنے لباس کے نیچے سلیب کا نشان کیا، سلیب پہنے ہوئے اور اوپر جبے اوڑھ کر مسلمان کا لباس پہن کر چل پڑا۔ ایک عالم صاحب سے ملاقات ہوئی، حضرت ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جی کیا؟ تو کہنے لگا کہ یہ میں نے حدیث پڑھی ہے اتقوا فراست المؤمن کہ ڈرو مومن کی فراست سے جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کا ترجمہ سمجھا۔ مولانا صاحب فرمانے لگے کہ بھائی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، حضور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ چلو کہتا کیا ہے یہ کیسا مومن ہے، ادھر میں نے سلیب نیچے پہن کے خود یہ دیکھتا نہیں، خود یہ دیکھ نہیں پا رہا اور یہ ابھی مومن کی باتیں کی جا رہی ہے۔ چل پڑا کئی عالموں کے پاس گیا، سب سے زیادہ یہ پوچھا کہ میں نے حدیث پڑھی ہے اتقوا فراست المؤمن۔ چلتے چلتے نا یہ تو تھے کتابوں میں، اور وہ بھی چل پڑا ایک صاحب دل کے پاس پہنچ گیا، ایک روح مصطفیٰ کا دیدار کرنے والے کے پاس پہنچ گیا، جن کا نام نامی اس میں گرامی، تصوف کی دنیا کے شہنشاہ اور شہسوار حضرت بائی مستعمل نے آپ کی بارگاہ میں آیا تو کہا حضرت میں نے ایک سوال پوچھنا ہے، جی کیا سوال؟ میں کہتا میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی غرض سے ڈرو، اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کی تمہیں ترجمہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا یہ قبہ پہنا ہوا یہ اتار، اوپر سے بڑے اللہ لباس پہن کے نبیوں والا آ گیا، اوپر کا قبہ اتارا، میں نے چادر اتاری، اوپر فرمایا یہ قبہ پہنا ہوا یہ بھی اتار، آپ کی قمیض بھی اتار، نیچے جو رکھا ہے یہ بھی اتار، نیچے جب آئے جب اس کے جسم ننگا ہوا تو سلیب سامنے آ گئی، آپ نے گریبان سے سلیب کھینچی اور فرمایا یہ ہے جسے بات ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، عالم جو ہوتا ہے وہ دلیلیں دے سکتے ہیں، عالم جو ہوتا ہے وہ بتا سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ولیوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کر کے دکھا دیتے ہیں، وہ بیڑے پکڑ کے دنیا پکڑ کے پار لگا دیتے ہیں، جو عالم ہوتا ہے وہ دلیلیں دیتا ہے۔ تو یہ فرمایا۔ دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت، اس پر بڑے بڑے لوگوں نے ڈاکے مارے، بڑے بڑے لوگوں نے اس سے بداری کی، مسلمہ اللہ سے شروع ہو آج تک کیا کیا ہوا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب بھی باتیں اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ حق بھی نہیں دیتا ہے۔ ادھر نمرود اٹھا حضرت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو دے دیا، ادھر فرعون اٹھا، حمان اور قارون اٹھے،
ادھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا عالم کو بھیج دیا، ادھر ابو جہل اور لہب اٹھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم شفیع معصم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارک کو بھیج دیا، ادھر مسلمہ قذاب اٹھا، ادھر صدیق اکبر کو بھیج دیا، ادھر مامون رشید جیسے فتنے اٹھے، ادھر احمد بن حنبل کو بھیج دیا، ادھر یزید اٹھا، ادھر حسین کو بھیج دیا، ادھر لاہور کے راجپال اٹھے، ادھر داتا صاحب کو بھیج دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ادھر رضا قادیانی اٹھا جو پیر مہر شاہ کو بھیج دیا۔ یہی کام پیر مہر شاہ سے نہیں کر کے دکھایا، اس مرزے کو دعوت دے دی، ہمارا ہے میں سچا تیری نبوت دے تیری دعوے میں دام ہے تو کرا میرے سامنے بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ مناظرہ کر۔ لاہور میں مناظرے کا وقت طے ہو گیا تو آپ نے اسے کسی نے سکھایا تھا، وہ کمر پیچھے ہاتھ رکھ کے قلم رکھ کے کاغذ رکھ کے لکھ لیتا تھا۔ اس نے تحریر بھیجی کہ میرے شاہ کو اتنا دم ہے تو اس طرح لکھ کے دکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسی بات ہے، یہ زنانہ باتیں ہمارے سامنے مت کرو، حدیث سے بعد آنا، حدیث سے بعد آؤ بینا جام آتی اگر ہمارا شباب سے شیشہ سامنے ہمارے کام کو پتھر توڑنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے سامنے مت کرو۔ تو آپ نے فرمایا یہ ڈرامے بازی مت کرو کہ ایسے ہاتھ کرتے ہیں ایسے ہاتھ کرتے ہیں، ہمارے قلم رکھ دوں اور میں نہیں کرتا، جس کا قلم خود جان کے لکھے گا وہ سچا ہوگا۔ وہ آیا بھی نہیں، اس نے ضرورت بھی نہیں تھی کہ آپ کے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ بعد میں لوگوں نے تانا دیا کہ حضرت آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، قلم کی جو خود چل کے لکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا اس وقت حضور کی فصل نبوت کا وقت آ گیا۔ فرمایا اگر آج کہہ دیا جاتا میرے اشاعت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے آپ کے ختم نبوت ہونے کا صدقہ اور واسطہ آج یہ قبرستان کے مردے زندہ کر دیا، میرے اشاعت مردے بھی زندہ کر دیا۔ ہمارے احترام اللہ تعالیٰ کی شانیں نہیں، اور یاد رکھو یہ شانیں کب ملتی ہیں اور یہ شانیں مقام تک بندہ کب پہنچتا ہے، جب بندہ ہر ایک کی پرواہ کیے بغیر در مصطفیٰ سے نپٹ جائے۔ ہم فرماتے ہیں میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن جب تک ہمارے ہاتھوں میں تھا دنیا مسلمان کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ جب ہم نے دامن چھوڑ دیا نا تو ہم آج کل کس کے آگے جھک جائیں؟ فرماتے ہیں اگر ایک رات کی بارگاہ میں جھک جائے تو دن بھر میں تجھے ہزاروں لوگوں کی بارگاہ میں جھکنے سے بچ گئے۔ کرتے کیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اور اس وقت فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس بات پر ڈٹ گئے، کیا کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا خالق بھی مالک بھی رازق بھی وہی ہے، ہمارا حاکم بھی وہی ہے، اور ہم نے چلنا ہے تو اسی کے نبی کے پیچھے چلنا ہے۔ کروں تیرے نام پہ جا خدا نہ بس سے جاؤں جہاں تو جہاں سے بھی نہیں تھی بڑھا کروں کیا کروڑوں جہاں۔ تو جب بندہ اپنا معیار یہ بنا لیتا ہے جیے گے تو اللہ کی اور مریں گے تو اللہ کی، اپنا اٹھنا بیٹھنا جب بندہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بات کرتا ہے۔ آج ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم ذرا سی چیز کے لیے بدل لیتے ہیں اپنا معیار، وہاں اور ہوتے ہیں جہاں اور ہوتے ہیں، مسجد میں آئے تو اور ہوتے ہیں، کسی کی شادی میں چلے جائے اور ہوتے ہیں۔ عام لوگ تو چلو عام لوگ ہم نے کئی پگڑیوں اور نعت خوان حضرات کو دیکھا ہے، نعت خوانوں اور محفلوں میں جاتے تھوڑے کپڑے چپڑے اور اپنی دستاریں پہن کے، کسی کی شادی میں چلے گئے ساتھ جو کٹی الٹے بال پھیر کر، تو یہ معیار نہیں ہے۔ جو فرماتے ہیں کہ دو رنگیاں چھڑ دے یا کر ہو جا یا سراسر ہو یا سراسر سنگ ہو جا، بھائی یا تو یہ کہنا ہی چھوڑ دو کہ ہم جب یہ وعدہ کیا ہے اب ہم تو کہتے ہیں عبد ہیں اللہ کے بندے ہیں، تو عبد کا معنی ہوتا ہے غلام۔ جب اپنے آپ کو عبد کہہ دیا، عبد کہنے کا مطلب ہے ہم بس غلام ہو گئے، پھر ہماری مرضیاں ختم، پھر ہمارے جسم پر اللہ کی مرضیاں اس کے رسول کی مرضی۔ آج کل یونیورسٹیوں اور کالجوں کی لڑکیاں بھی کہتی ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی، اور یہ کدھر سے آواز ہے
یہ کون لوگ ہیں کہنے والے؟ یہ کہاں سے فکر ہے چل گئی؟ اپنی ملت پر کیا سب قوم نے خاص ہے ترتیب میں قوم نے جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر جسم اپنا مرضی خدا سے مومن کا بیان نہیں. میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو جب اسکول کالج میں جانا تھا تو چادر کپڑے میں رکھی ہوئی تھی. یہ جو باہر کا مولانا یہ پڑھنے سے بہت دل کار ہے. کیوں جی؟ کہتے ادھر اور طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں. کیوں جی؟ ہم اتنے ہم بولے ہو گئے کہ تھوڑے سے علاقوں لوگوں کے سامنے حضور کی سنتیں چھوڑ دیں. ہاں ہمیں یہ خدشہ ہوتا ہے نا کس طرح بعض لوگ پہلے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایک جگہ پر جاتے تو اتنی بڑی قومی بات مان کرنے کا لوگ کیا سمجھیں گے، اس طرح سے بہت ہی مت مان کرنے کا، اس طرح سے بہت ہی مت بولے. یار یہ تو آپ کو میری ہم بات ہے کہ جہاں اس طرح کوئی خدشہ مت لوگ کہیں کہ ادھر پگڑی نہ مانے ادھر بڑی نہ ادھر ہم اور بڑی پگڑی مانتے ہیں. پتہ چل جائے یار جب کلمہ پڑھ لیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنے آپ کو غلام کہہ دیا بس بات ختم. آج لوگ کسی کے دفتر میں کام کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ لباس اس طرح سے پہن کے جانا جس طرح سے وہ کہتے ہیں. اگر ٹائی نہ لگائی تو وہ فارغ کرنے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق لباس نہ پہنا تو فارغ کرنے ہیں. یہ ہمارا بھی معیار ہے اور ہم بھی کسی کا کھاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں جو جس کا کھاتا ہے اسی کا کھاتا ہے، جو جس کے ٹکڑوں کو بڑا ہوتا ہے. اور آج کل میرے دوستوں بہت مشکل ہے. جب مفتی فتویٰ دینے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات کو حکمران پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ فتویٰ تھوڑا سا ادھر ادھر کر دو، ہم آپ کو ڈروں کے ساتھ توڑ دیں. ایسا بھی اس دنیا میں ہوا ہے. لیکن اس وقت مقام یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کوئی وفاق نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ بندہ کوئی وفاق نہیں ہوتا ہے. اور جب بندہ رب خدا میں مقام کھڑا ہو سلامت فرماتے ہیں ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور اعجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندے رہے نواز. بندہ و صاحب و قدیم ایک ہوئے تیری بارگاہ میں پہنچے سبھی ایک. وہاں پہنچا ہے سب ایک، سب برابر. میرے دوستو مومن کی زندگی کا معیار ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں چل رہے ہیں اور آپ شیر کیا پڑھتے ہیں الذی آپ کا انداز ہوتا ہے ہاتھ کھولے اور سینہ چڑھا ہوا اور دشمن کو للکار کے کہتے ہیں الذی عاہد خلیل کہ لوگوں سنو میں کہوں کہ میں اپنے حبیب سے، میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سروں کے تاج سے عہد کر کے آیا ہوں. فرمایا کیا عہد کرتے ہیں؟ فصل حبل من شئت وقتا حبل من شئت خذ من والنا ما شئت. فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہماری جانیں ہیں یہ آپ جہاں چاہیں کٹوا دیں، جہاں چاہیں لگا دیں. اور فرمایا یہ ایک جان تو کیا ہماری جیسی لاکھوں کروڑوں جانیں ہوں تو ہم چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی مبارک نالین سے لگے ہوئے آپ کے ذرے پر نچھاور کریں. صحابہ کا معیار یہ تھا. آج ہم ہمارے معاشرے کے اندر یہ بدل بن چکا ہے کہ لوگ جامع پلیٹ کے پیچھے اپنے عقیدے بدل دیتے ہیں. لوگ دودھ کی سبیل لگی ہوئی ایک گلاس کے پیچھے اپنے عقیدے بدل دیتے ہیں. دارا اپنے قدم جمائیں اور سنت مصطفیٰ کی پیروی کرتے ہوئے کبھی مت سنیں. لوگ جو کہتے ہیں لوگوں کا کام ہی ہے کہنا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑی بڑی جرنیلوں میں بیٹھے، بڑے بڑے جرنیل دنیا میں آئے بیٹھے ہیں. آپ کی تشریف فرما دیں. آپ سے کھانا تناول فرما رہے تھے، نیچے سالن کا کپڑا گر پڑا دسترخوان، آپ انگلی لگا کے چاٹ رہے ہیں. 7 صحابی بیٹھے تھے تو آپ نے روک لی. میں کہ یا خالد بن ولید آپ کیا کر رہے ہیں؟ نئے لوگ آئے بیٹھے ہیں، حکمت ابلی سے کام لیں، ابھی اس وقت یہ کام نہ کریں، لوگ کیا سمجھیں گے. حضرت خالد بن ولید جلال میں آ گئے اور زور سے کہنے لگے. لوگ جو کہتے ہیں چند لوگوں کے سامنے ہم چند لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم حضور کی سنتیں چھوڑ دیں اور اتنے جلال میں آئے کہ روایات کہتے ہیں آپ کی پگڑی بھی کھل گئی. اتنے جلال سے آپ اس کو کر رہے ہیں.
اور اتنی آواز بلند ہوگی کہ سارے بجنے والوں کو سنا۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی خبر نصیب فرمائے، اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات آ جائے سمعنا وأطعنا کہ ہم نے یہ بات سن لی اور مان لی، تو یہی سب ہونے کا معیار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معراج حاصل فرمائے جو بیان میں موجود ہے۔ فقیران علیہ السلام یا خوش رہو